پیارے بھائیو، بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک گناہ گار اور ایک عبادت گزار۔ گناہ گار کو اس کے گناہ کی وجہ سے لوگ اس کو خلیو بنی اسرائیل کہتے تھے، یعنی یہ بنی اسرائیل کے گناہ گار۔ اور عبادت گزار کو بنی اسرائیل جو ہے عابد بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، یعنی کہ اے بنی اسرائیل کے عبادت گزار شخص، اے انتہائی بہترین شخص، عبادت گزار شخص، عبادت اور ریاضت کرنے والے شخص، یہ کہہ کر اس کی پکار کرتے تھے۔ کیوں؟ عبادت کی وجہ سے۔ اور اس شخص کو خلیو بنی اسرائیل اس لیے کہا کرتے تھے کہ وہ گناہ گار تھا، بہت ہی گندا تھا، گناہوں میں لپٹا ہوا تھا، دھسا ہوا تھا گناہوں کے دلدل میں، اس وجہ سے اس کو خلیو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے، جب وہ عبادت گزار جو شخص ہے اس کے قریب سے وہ گزرا تو دیکھا کہ بادل اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، بادل اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، رحمت کے بادل۔ تو اس نے سوچا کیا خبر میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں، اور کیا خبر کہ یہ بادل جو ہے مجھ پر بھی سایہ کرنے لگ جائے، مجھ پر بھی اللہ پاک کی رحمت ہو جائے، مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش ہو جائے، میری بھی بخشش ہو جائے۔ تو یہ سوچ کر، یہ اچھی سوچ لے کر، یہ اس نظر لے کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کا بیٹھنا ہی کیا تھا کہ جیسے وہ بیٹھا تو عبادت گزار نے دیکھا کہ یہ کون میرے پاس بیٹھ گیا ہے، یہ نچلے درجے کا شخص، یہ ذلیل خوار شخص میرے پاس بیٹھے گا، اس کی اوقات کیا ہے میرے پاس بیٹھنے کی۔ تو اس نے یہ سوچ کر اس شخص کو، جو گناہ گار شخص تھا، اس کو وہاں سے اٹھا دیا کہ جا یہاں سے اٹھ، تیری حیثیت نہیں میرے پاس بیٹھنے کی۔ پھر کیا تھا میرے پیارے بھائیو، اس دور کے جو نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے جو نبی تھے ان سے فرمایا، ان پر جو ہے ان کو پیغام پہنچایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیغام کے ذریعے کہ ان دونوں کو حکم فرما دو کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں، اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں، کہ گناہ گار کو میں نے بخش دیا، اور جو عبادت گزار تھا اس کے سارے اعمال میں نے برباد کر دیے۔ اللہ میرے پیارے بھائیو، یاد ہے ہمیں یہاں سے دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک بات تو یہ کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو ذلیل خوار نہیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، بہت ہی باطنی مرض ہے کسی کو حقیر سمجھنا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، برتر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تکبر بہت ہی باطنی مرض ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، بندے کی برائی کے لیے ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی، آپ یہاں دیکھیے کہ ہمارے سامنے دو کردار ہیں، ایک تو عبادت گزار ہے اور ایک گناہ گار شخص ہے۔ عبادت گزار کو عابد بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ بڑی ہی عبادت و ریاضت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گم رہا کرتا تھا، بہت عبادت کیا کرتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا۔ اور گناہ گار کو خلیو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت گناہ کرتا تھا، گناہوں میں لت پت رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کیا کرتا تھا، تو اس کو خلیو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ لیکن یہاں دیکھیے، دونوں کے ایک ہی کام کی وجہ سے دونوں کے ماضی بدل گئے۔ کیا؟ کہ عبادت گزار نے نیگیٹو سوچ رکھی، منفی سوچ رکھی، تو اس سوچ کی وجہ سے اس کے سارے عمل برباد کر دیے۔ اور ایک گناہ گار شخص تھا، اس نے اچھی سوچ رکھی، حسن ظن رکھا، اس حسن ظن کی وجہ سے اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملا میرے پیارے بھائیوں، کہ ہمیں کسی مسلمان کو بھی برا نہیں سمجھنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، ذلیل و رسوا نہیں سمجھنا ہے۔ آج کل کئی لوگ ہیں، ارے دنیا داری میں تو ہے ہی صحیح، بہت سارے دین میں بھی ایسا ہو رہا ہے، دین داری میں بھی، کہ ذرا سا علم آ جائے، ذرا سی پڑھائی کیا کر لیں، اللہ تعالیٰ اچھی آواز دے دے تو نارمل بندے کو جو ہے، جو اس سے کم تر، اس کو گھٹیا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ دین داری میں ہو سارا، دنیا دار میں ہوتا ہی ہے،
دنیا دار میں بہت ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, کسی کے پاس بنگلہ آ جاتا ہے, پیسہ آ جاتا ہے, گاڑی آ جاتا ہے, تو نیچے والوں کو کچھ سمجھتا نہیں, نوکر چاکر میں کیا سمجھتا ہے. کسی کے پاس ہیلتھ آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو طاقت قوت دیتا ہے, تو پتلے دبلا آدمی کو جو حقیر سمجھتا ہے, ذلیل خوار سمجھتا ہے. کسی کی نوکری یا کچھ لگ جائے, پیسہ اچھا آ جائے, دکان اچھی چلنے لگ جائے, تو تکبر آ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کاریگر لوگ ہے, جو ہے اس کے پاس کام کرنے والی, یہ کیا ہے, یہ سب میرے نوکر ہے, یہ کچھ نہیں, ان کی حیثیت کچھ نہیں میرے سامنے. نہ جانے کیا کیا تکبر آ جاتے ہیں دنیا دار میں تو. لیکن دیندار میں وہ لوگ جو ہے تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسی سوچ سے ہمیں بچائے اور ہمیں مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.